السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز عید ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ اس میں جو 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں ان تکبیروں کی کیا ترتیب ہے؟ کون سی تکبیر پر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، کون سی تکبیر پر ہاتھ چھوڑنے ہیں؟ اس میں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کس طرح ادا کر رہا ہے، کون کس طرح پڑھ رہا ہے۔ تو پریکٹیکل ویڈیو ہے، اسے دھیان سے دیکھیے گا۔ عید کی نماز ادا ہم کیسے کریں گے، امام کے اقتداء میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کہاں پر ہم نے خاموش رہنا ہے، کون سی تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں، کون سی تکبیر پر ہاتھ چھوڑنے ہیں، یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت عید کی نماز ادا کر رہا ہوں زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے اقتداء میں۔ اتنی نیت کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، نماز شروع کریں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ہم بھی ثنا پڑھیں گے، مکمل ثنا۔ امام صاحب جب ثنا مکمل کر لیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مکمل ثنا پڑھنے کے بعد اب امام صاحب قرات سے پہلے تکبیریں کہیں گے، 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ دیکھیں، امام صاحب جیسے ہی مکمل کریں گے ثنا، اس کے بعد تکبیر بلند کریں گے، اللہ اکبر۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ ہم نے بھی تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد تیسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یعنی ثنا پڑھنے کے بعد جو تیسری تکبیر ہے اس پر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، پہلی جو 2 تکبیریں ان پر ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لینے، اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، ہم خاموشی کے ساتھ قرات سنیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے امام صاحب کی اقتداء میں۔ امام صاحب رکوع میں گئے، ہم بھی رکوع میں چلے گئے۔ رکوع کی تسبیح جس طرح پڑھتے ہیں باقی نمازوں میں، اس طرح سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر دوسری سجدہ کریں گے، اس میں سجدے، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، ہم خاموش رہیں گے۔ امام صاحب اب سب سے پہلے قرات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر تکبیریں کہی جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، عید کی نماز میں جو پہلی رکعت ہے اس میں قرات سے پہلے تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد تکبیریں کہی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دوسری رکعت میں جب امام صاحب قرات مکمل کر لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر کوئی سورت ملا لیں گے، ہم خاموشی کے ساتھ سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر تکبیریں کہی جائیں گی رکوع میں جانے سے پہلے، جس طرح کہ 3 تکبیریں امام صاحب تکبیر بلند کریں گے، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کرتے ہوئے کانوں تک پھر چھوڑ دینے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب پھر چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر تکبیر بلند کریں گے، ہم نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ اب یہاں پر چوتھی بار ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کرنا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ امام صاحب جب رکوع مکمل کریں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، ہم نے امام کی اقتداء میں باقی نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، باقی قاعدہ بیٹھے گی، اس میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کر امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم بھی امام کی اقتداء میں دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ عید کی نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ تکبیرات میں بھول جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی تکبیر پر ہاتھ باندھنے، کون سی تکبیر پر چھوڑ دینے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔